السلام علیکم ناظرین، اردو انفو میں خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنا خطرے سے خالی نہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی پراسرار دروازے کی ہے جو صدیوں سے خوف اور راز کا نشان ہے۔ کیا عالیہ اپنے بھائی کو بچا پائے گی یا وہ بھی اسی راز کا حصہ بن جائے گی؟ آئیے سنتے ہیں بھوتوں کی دنیا کا دروازہ۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک ویران اور پراسرار گھر تھا جسے لوگ اندھیرے کا گھر کہتے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں کے مطابق اس گھر کے اندر ایک خاص کمرہ ایسا تھا جہاں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ صدیوں سے یہ گھر خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ عالیہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں اس کے بھائی ریاض کی گمشدگی نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ ریاض پچھلے ہفتے غائب ہوا تھا اور گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ آخری بار اسے اسی منحوس گھر کے قریب دیکھا گیا تھا۔ عالیہ نے گاؤں والوں سے مدد مانگی، لیکن وہ سب اس گھر کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دن عالیہ کو گاؤں کی ایک بوڑھی عورت ملی جس نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، بیٹی اس گھر کے کمرے میں مت جانا، وہاں ایک شیطانی طاقت ہے جو لوگوں کی روحوں کو قید کر لیتی ہے، تمہارا بھائی بھی اسی لعنت کا شکار ہو گیا ہوگا۔ عالیہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں نیند میں تھا، عالیہ نے گھر کا رخ کیا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، ایک سر جونکے نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی اور ہر طرف عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عالیہ نے ایک چراغ جلایا اور اندر قدم رکھا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا ماحول تھا۔ دیواروں پر پراسرار نشانات بنے ہوئے تھے اور فرش پر خشک خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک آواز گونجی، عالیہ مجھے بچاؤ۔ یہ آواز ریاض کی تھی۔ عالیہ نے خوف کے باوجود اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ کمرے کے ایک طرف ایک بڑا اور قدیم آئینہ لگا ہوا تھا۔ آئینے میں اس نے اپنے بھائی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ اس کے ارد گرد سائے منڈلا رہے تھے۔ عالیہ نے آئینے کو غور سے دیکھا تو ایک سائے نے اس سے کہا، تم کیوں آئی ہو؟ عالیہ نے جواب دیا، میں اپنے بھائی کو بچانے آئی ہوں، اسے چھوڑ دو۔ سایہ ایک بھیانک قہقہ لگا کر بولا، اگر تم اپنے بھائی کو آزاد کرانا چاہتی ہو تو اپنی روح کا سودا کرنا ہوگا۔ عالیہ نے سوچا کہ شاید وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتی ہے۔ اس نے آئینے کو چھوا اور فوراً وہ ایک پراسرار دنیا میں داخل ہو گئی۔ یہ دنیا گہرے اندھیرے سے بھری ہوئی تھی جہاں ہر طرف سائے حرکت کر رہے تھے۔ ان سایوں کی چیخیں سن کر عالیہ کے قدم رک گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس دنیا میں اسے ریاض نظر آیا جو ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھی، وہی سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ سایہ اب اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا جو ایک شیطانی مخلوق تھی۔ وہ مخلوق بولی، اگر تم نے اپنے بھائی کو چھڑانے کی کوشش کی تو تم دونوں یہاں سے کبھی نہیں جا سکو گے۔ عالیہ نے جواب دیا، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ شیطانی مخلوق نے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہاری قربانی کے بعد بھی تمہاری روح میرے قبضے میں رہے گی۔ عالیہ نے ہمت کرتے ہوئے مخلوق سے کہا، میں اپنی روح قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، مخلوق نے ایک چیخ کے ساتھ عالیہ کو لپیٹ لیا، لیکن عالیہ کو دھوکہ دیا گیا۔ مخلوق نے نہ صرف عالیہ کی روح کو قید کیا بلکہ ریاض کو بھی آزاد نہیں کیا۔ دونوں بہن بھائی ہمیشہ کے لیے آئینے کے اندر قید ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور شخص اسی ویران گھر میں آیا اور اسی آئینے کو چھو لیا۔ آئینے کے اندر سے ایک سرگوشی گونجی، اب تم بھی ہماری دنیا کا حصہ بننے والے ہو۔ اختتام: یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن اس خوفناک حقیقت کے ساتھ کہ آئینہ ابھی بھی اپنی اگلی قربانی کا انتظار کر رہا ہے۔